صاحب اتریے، آپ کی لوکیشن کے مطابق ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں کی لوکیشن آپ نے مجھے دکھائی تھی۔ ایک کار ڈرائیور نے مصدق شاہ کی بتائی گئی جگہ پر اس کو اتار دیا۔ 7 سالوں میں اتنا کچھ تبدیل ہو گیا کہ میں اپنے گھر کو ہی نہیں پہچان رہا۔ مصدق نے گاڑی سے اترتے ہی سامنے اپنے گھر کی خوبصورت در و دیوار کو دیکھ کر دل ہی دل میں خیال تصور کیا۔ مصدق شاہ نے گاڑی سے اترتے ہی اپنا 4 پہیے والا بیگ گھسیٹا، ایسے جیسے کسی فلم کا ہیرو شوٹنگ کے دوران یہ ایکٹنگ کرتا ہے۔ وہی اکڑ، وہی سنجیدگی اور سارا حلیہ وہی تھا جو 7 سال پہلے مصدق شاہ میں آئینہ نے دیکھا تھا۔ مصدق نے اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہی ایک ایسا خوبصورت منظر دیکھا جس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی مصدق نے صحن میں قدم رکھا وہ فوراً ہی رک گیا۔ سامنے آئینہ تھی، وہی لڑکی جس کا نکاح 7 سال پہلے مصدق کے ساتھ ہوا تھا، لیکن آج وہ 13 سال کی بچی نہیں رہی تھی، وہ جوان لڑکی بن چکی تھی۔ لمبے سلکی بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے جیسے ریشم کی دھار گر رہی ہو۔ ہاتھ میں تانبے کا لوٹا لیے وہ آنگن کے پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ موتیا گلاب چنبیلی کی یاریاں اس کے قدموں میں جھکی جا رہی تھی۔ شام کی سنہری دھوپ اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور پسینے کے ایک بوند اس کی گردن سے گزر کر گال پہ ٹہر گئی تھی۔ مصدق کی سانس رک گئی۔ 7 سال میں وہ امریکہ کی چمکتی سڑکوں پر ہزاروں لڑکیاں دیکھ چکا تھا، مگر اس سادہ سے، اس خاموش وفا، اس معصوم حسن کے آگے سب بے رنگ لگ رہا تھا۔ آئینہ کی ہلکی مہرون آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ آئینہ اپنے معمول کے مطابق خیالوں میں گم کھڑی تھی۔ آئینہ کو خبر تک نہ ہوئی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ سر جھکائے پودوں سے باتیں کر رہی تھی جیسے وہی اس کے ساتھی ہو۔ مصدق نے دل پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس لڑکی کی طرف بہت متوجہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک بے خبر تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی آئینہ ہے جس کی وجہ سے وہ 7 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کے لیے یہی لڑکی چن رکھی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار آگے بڑھے، لیکن پھر مصدق نے اپنے بڑھتے قدم روک لیے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے کسی بھی لڑکی کے سامنے آ جائے۔ اچانک آئینہ کو محسوس ہوا کہ اس کے علاوہ اس باغیچے میں کوئی اور بھی موجود ہے جو مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی آئینہ کو یہ بات محسوس ہوئی تو اس نے اپنے بالوں کو دوسری طرف کر کے جب دیکھا تو آئینہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ آئینہ نے دیکھا تو سامنے مصدق کھڑا تھا، اجنبی نظروں والا وہی شوہر۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور کانپنے لگی۔ مصدق نے بے اختیار ہو کر آئینہ سے پوچھ ڈالا، مس آپ کون ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی جس پر 7:35 ہو رہے تھے۔ ابھی وہ گھڑی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ آئینہ نے کہا، مس نہیں، مسز مصدق شاہ ہوں میں۔ یہ کہتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی، ایسے جیسے اس کو کسی سانپ نے سونگھ لیا۔ وہ پانی کا لوٹا جسے آئینہ پودوں کو پانی دے رہی تھی کانپنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ کچھ سوچے بغیر آئینہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، سیڑھیوں سے چڑھی۔ پیچھے اس کے بال اس طرح لہرا رہے تھے کہ جیسے اونچائی پر کوئی کپڑا تیز ہوا کی وجہ سے لہراتا ہے۔ مصدق بے ساختہ ہو کر اس کو غور سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ آئینہ کی یہ آواز اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی کہ مس نہیں، میں مسز مصدق ہوں۔ چند ہی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آئینہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی، لیکن مصدق ابھی تک وہی اس کے خیالوں میں گم کھڑا تھا۔ آئینہ اپنے کمرے میں گئی، جاتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ سفید رنگ کے ریشمی پردے فوراً اس نے دروازے کے آگے بند کر دیے۔ پردے دینے کے بعد وہ تھوڑی سی مطمئن ہو گئی، لیکن بہت گھبرا گئی اور بے چین ہو کر خدا تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اے خدا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ وہ واپس آ گیا ہے۔ مصدق میری وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر گئے اور اب وہ واپس آ گئے ہیں۔ مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کریں گے، یقیناً مجھے جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے نکالے میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آئینہ اپنے کمرے میں آتے ہی ان تمام خیالوں میں کھو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فوراً اپنی ڈائری کی طرف بڑھی جہاں پر اس نے گزرے ہوئے 7 سالوں ایک ایک دن ایک ایک غم تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ ڈائری کھولتے ہی پین کھول کر کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر وہ مصدق کی واپسی لکھنا شروع ہو گئی۔ وہ اس ڈائری میں اپنی ہر کیفیت کو لکھتی تھی،
آئینہ کے کمرے کی کھڑکی سے باہر لون کا سارا نظارہ نظر آتا تھا۔ وہ خوبصورت پودے اور پھول جن کو ہر شام وہ اپنے ہاتھوں سے پانی دیا کرتی تھی اس کی کھڑکی سے صاف نظر آتے تھے اور یہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ آئینہ کو ان پودوں سے بہت پیار تھا کیونکہ آئینہ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ بہت چھوٹے تھے جب وہ اپنی ساس شہربانو کے ساتھ ان کو خرید کر لائے تھی اور آج یہ پودے بہت بڑے اور خوبصورت ہو چکے تھے۔ ان سب کے پیچھے آئینہ کا ہی ہاتھ تھا۔ خیر، آئینہ اپنے معمول کی طرح اپنی ڈائری لکھنا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف مصدق اپنے ذہن میں کئی سوالات اور خیالات سمائے اپنی ماں کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ حال کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک شہربانو کی نظر اپنے بیٹے مصدق پر پڑی۔ یہ دیکھتے ہی وہ چونک گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں مصدق لوٹ کر آ گیا ہے۔ مصدق کو گئے ہوئے تقریباً 7 سال ہو چکے تھے اور ان 7 سالوں میں مصدق نے ایک بار بھی رابطہ نہ کیا تھا، ایک بار بھی خط نہ لکھا تھا، اپنی خیر خیریت کے بارے میں ان لوگوں کو آگاہ نہ کیا تھا۔ شہربانو دن رات اپنے بیٹے مصدق کی واپسی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی اور آج اس کی دعائیں رنگ لا چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ فوراً سے اپنے آپ کو سنبھالے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مصدق بیٹا، تم، یہ کہتے ہی وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے لب سل گئے ہیں۔ خوشی کے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اماں جان، وہ باہر صحن میں لڑکی کون کھڑی تھی؟ مصدق نے اپنی ماں کو بغیر جواب دیے اپنا سوال پوچھ ڈالا تھا۔ وہ آج بھی صرف اپنی ہی بات کو ترجیح دیتا تھا۔ بیٹا، تم ابھی تک ہار کر آئے ہو؟ دیکھو تمہارے چہرے پر تھکاوٹ مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ آؤ کچھ دیر آرام کر لو، میں آئینہ سے کہتی ہوں وہ رات کا کھانا تیار کر چکے، بس لگانے ہی والی ہے۔ تم نہا کر فریش ہو جاؤ اور آ کر کھانا کھا لو، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہے گی۔ اماں جان، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے، آپ اس کا جواب دینے کی بجائے دوسری باتیں کیوں کر رہی ہے؟ جبکہ آپ جانتی ہے کہ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، پھر بھی آپ… یہ کہتے ہی مصدق خاموش ہو گیا۔ بیٹا، پہلے صحیح طریقے سے مجھ سے مل تو لو، آتے ساتھ ہی تم شروع ہو گئے ہو۔ ادھر آؤ، مجھ سے گلے ملو تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ اصل میں شہربانو اپنے بیٹے کے سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ 7 سال پہلے آئینہ کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب شہربانو نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ وہ آئینہ کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا جائے، اس لیے وہ بار بار اس کا ذہن دوسری طرف لے کر جا رہی تھی۔ لیکن مصدق تھا جو ایک ہی بات پر کڑا ہوا تھا۔ بیٹا، وہ لڑکی جو تم نے صحن میں دیکھی ہے اصل میں آئینہ ہے، وہی لڑکی جس کو تم 7 سال پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں وہ نہیں پسند، لیکن آئینہ کا ہمارے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں، وہ تنہا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس رات ہسپتال میں کیا ہوا تھا؟ یہ کہتے ہی شہربانو خاموش ہو گئی، ایسے جیسے ایک دردناک کہانی اس کے سامنے آئی اور وہ اس منظر کی وجہ سے غمزدہ ہو گئی۔ اچھا، تو یہ لڑکی آئینہ ہے؟ یہ کہتے ہی مصدق مطمئن ہو گیا۔ اس بار وہ الجھا نہیں، نہ ہی اس نے اپنی ماں پر غصہ کیا، بلکہ اس کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آئینہ کو دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ لیکن آج نہ تو اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی غصہ کیا۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنا بیگ لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں جان، اماں جان، کمرے میں جاتے ہی مصدق کی چیخیں آنا شروع ہو گئی۔ شہربانو گھبرا کر بھاگی۔ جی بیٹا، کیا ہوا؟ تم کیوں چیخ رہے ہو؟ یہ میرے کمرے کے پردے کس نے تبدیل کیے ہیں؟ کیا میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں کوئی آتا رہا ہے؟ اس کے بعد مصدق کی آنکھوں میں رعب تھا، کیونکہ آج سے پہلے مصدق کے کمرے کے پردے تبدیل کرنے کی کسی کی ہمت نہ تھی، اور آج جب یہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کے کمرے کی ساری سیٹنگ تبدیل ہو چکی تھی۔ بیٹا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جیسے تم چاہو گے ویسے ہی پردے لگ جائیں گے، لیکن خدا کے لیے ابھی اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرو۔ شہربانو نے مصدق کو مطمئن کرتے ہوئے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن مصدق کی نظر ایک بار بھی ان پردوں پر سے نہیں ہٹی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ پردے کس نے تبدیل کیے اور یہ میز یہاں سے کس نے اٹھا کر وہاں رکھ دی؟ جب آپ کو پتا ہے کہ مجھے کھڑکی کے سامنے رکھی ہوئی میز پسند نہیں ہے تو یہ ہمت کس کی ہوئی؟ مصدق کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ چیخ کر اپنی ماں سے بار بار کمرے کی تبدیل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ دوسری طرف شہربانو گھبرائی ہوئی چونک کر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ آئینہ کا نام لے گی تو مصدق مزید غصہ کرے گا۔
لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ آئینہ کا نام لیتے ہی مصدق کا غصہ خاموشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب کیا سوچ رہی ہے؟ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے، یا پھر دروازے کے ساتھ لگ کڑی رہے گی؟ بیٹا، وہ اصل میں تمہارے کمرے کی سیٹنگ کچھ ہی دنوں پہلے آئینہ نے کی ہے۔ اس نے تمہاری تمام پرانی بیڈ شیٹس پردے تبدیل کیے اور اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مجھ سے اجازت مانگی تو میں اس کو روک نہ سکی کہ اس کمرے کی تمام چیزوں پر صرف آئینہ کا حق ہے، تو پھر میں کیسے اسے روک سکتی تھی؟ اور تمہاری واپسی کا بھی کوئی علم نہ تھا۔ مجھے لگا کہ شاید تم کبھی لوٹ کر نہ آؤگے، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی۔ بیٹا تم غصہ مت کرنا، میں ابھی یہ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق دوبارہ تبدیل کروا دیتی ہوں۔ شہربانو نے اداسی کے ساتھ مصدق کو سمجھانے کی کوشش کی، جس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا، لیکن اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر وہ تھوڑا مطمئن ہوا۔ پیچھے ہٹا اور اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر ان کو سامنے بٹھا کر کہا، اماں جان، آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے اپنی چیزوں میں تبدیلی نہیں پسند۔ جو چیز مجھے جس حالت میں پسند آ جاتی ہے، پھر میں ہمیشہ کے لیے اسے ویسے حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کہتے ہی مصدق خاموش ہو گیا۔ شہربانو حیران تھی کہ اتنا غصہ ایک دم سے کیسے ختم ہوا۔ کیسے آئینہ کا نام آتے ہی مصدق نے اپنے غصے کو خاموشی میں تبدیل کر دیا، لیکن وہ اندر ہی اندر سے خوش ہو رہی تھی کہ شاید مصدق کے دل میں آئینہ کے لیے جگہ بن گئی ہے۔ بیٹا تم آرام کرو، میں آئینہ سے کہتی ہوں کہ وہ کھانا نیچے ٹیبل پر لگا دے گی۔ اگر تم چاہتے ہو تو آئینہ اور میرے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، اور اگر تمہیں ہمارے ساتھ کھانا بیٹھ کر نہیں کھانا تو میں تمہارا کھانا خود تمہارے روم میں لے کر آتی ہوں۔ شہربانو نے دھیمے لہجے سے مصدق سے پوچھا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ غصہ نہ کر جائے۔ امی جان، میں کھانا آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھاؤں گا، آپ مجھے بس تھوڑا سا ٹائم دے، میں بھی آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہی شہربانو نے ایک سرسری نظر پورے کمرے کی طرف دوڑائی اور پھر واپس دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کمرہ تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ تھی۔ نہ جانے مصدق کو کیوں پسند نہیں آیا، شاید اس کو اپنی چیزوں سے بے انتہا محبت ہے، اس کی وجہ سے وہ غصہ کر رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی آئینہ کے کمرے میں پہنچ گئے، لیکن آئینہ کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ دروازے پر ہاتھ سے بیل بجا کر شہربانو نے آئینہ کو آواز دی، بیٹا دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، جب بھی میں آئی ہوں دروازہ کھلا ہی ملتا ہے۔ آئینہ تم میری بات سن رہی ہو تو دروازہ کھولو بیٹا، کیا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہی شہربانو کچھ وقت کے لیے خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کتاب بند ہونے کی اور کتاب کے پیج پلٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شہربانو خاموش ہو کر یہ سب کچھ سنتی رہی۔ امی جان، آپ یہاں کیوں آئی؟ کسی ملازم سے کہہ کر مجھے اپنے پاس بلوا لیا ہوتا، آپ اتنی دیر سے یہاں پر کھڑی ہے، چلے آئے اندر، آئے بیٹھ جائے، آپ تک گئی ہوگی۔ آئینہ نے دروازہ کھولتے ہی سامنے اپنی ساس شہربانو کو دیکھ کر میٹھے لہجے میں اور شفقت کے ساتھ ان سے بات کی تھی۔ نہیں بیٹا، میں نہیں تھا، بس تمہیں بلانے کے لیے آئی ہوں۔ اگر تم فری بیٹی ہو تو نیچے آ کر ٹیبل سجا دو، مصدق نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ شہربانو یہ بات کرتے ہی غور سے آئینہ کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ امی جان، میں آپ دونوں کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے بھوک نہیں ہے، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے چائے اور سموسے کھا لیے تھے۔ موسم خوشگوار لگ رہا تھا تو میرا سموسے کھانے کو دل کر رہا تھا، اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یہ کہتے ہی آئینہ نے اپنی نظریں شہربانو سے چرا لی۔ شہربانو جان چکی تھی کہ وہ کھانے سے کیوں انکار کر رہی ہے۔ شاید وہ مصدق کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، کیونکہ مصدق اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے آئینہ بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ایک دو نوالا ہی کھا لو۔ امی جان کوئی بات نہیں، میں صبح ناشتہ آپ لوگوں کے ساتھ کر لوں گی، آپ چلے، میں ابھی آپ دونوں کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی آئینہ بالکل خاموش ہو گئی۔ ظاہری طور پر تو آئینہ خاموش ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر کئی طوفان چل رہے تھے۔ وہ شہربانو سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی تھی۔ شہربانو اٹھی ابھی دروازے کے ساتھ گئی تھی کہ پیچھے سے اس کا کسی نے ہاتھ پکڑا۔ وہ چونک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو آئینہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آئینہ، تمہاری آنکھیں نم کیوں ہے؟ بیٹا کیا ہوا؟ شہربانو کی یہ بات سنتے ہی آئینہ شہربانو کے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مما جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے،
مصدق اور آپ کے درمیان پہلے ہی میری وجہ سے بہت فاصلہ آ چکا ہے۔ آپ نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ کا ساتھ نہیں دے پائے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی آسان کر دوں، ایک ماں کو اس کے بیٹے سے جدا نہ ہونے دو۔ آئینہ رو رو کر شہربانو سے یہی سب کہے جا رہی تھی۔ بیٹی، یہ تو کیا کہہ رہی ہو؟ شہربانو حیران ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اماں جان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں مزید آپ دونوں کے درمیان دیوار نہیں بننا چاہتی۔ میرا ضمیر مجھے ملام کرتا ہے، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہی اینا بالکل خاموش ہو گئی، ایسے جیسے اس کے اندر کے طوفان نے اس کو مات دے دی ہو۔ آئینہ، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے کیسا فیصلہ لینے کے بارے میں سوچا ہے؟ اماں جان، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کل سورج طلوع ہوتے ہی اپنا سامان لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی اولڈ ہوم میں رہ لوں گی یا پھر کسی ہاسٹل میں رہ لوں گی، لیکن اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ کہتے ہی آئینہ نے اپنی نظریں جھکا لی، جیسے وہ اب بہت شرمندہ تھی، لیکن اس سب کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، نہ تو 7 سال پہلے میں نے تمہیں کہیں جانے دیا تھا اور نہ آج میں تمہیں کہیں جانے دوں گی۔ تم خود سے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ مصدق بے شک میرا بیٹا ہے، میری جان ہے، لیکن اگر آج بھی اس نے 7 سال پہلے والی شرط رکھی تو میں مصدق کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری نہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اپنے دوست زینب سے کیا گیا وعدہ میں پورا نہ کروں؟ قیامت والے دن اپنی دوست زینب کو کیا منہ دکھاؤں گی جو تمہارا ہاتھ مرتے وقت میرے ہاتھ میں تھما کر خود سکون کی موت مر گئی؟ تم چاہتی ہو کہ میں اس کی روح کو تڑپاؤں؟ آئینہ نے امی جان کے منہ سے یہ بات سن کر اپنی نظریں جھکا لی۔ آئینہ، میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار پھر سے یہ سب کچھ بول دو۔ خدا کی قسم اگر تم نے دوبارہ یہ سب کچھ کہا تو میں مان جاؤں گی کہ 7 سالوں میں نے ایک بار بھی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ نہیں، آئینہ نے تڑپ کر کہا۔ امی جان، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو آپ کی تکلیف کو کم کر رہی ہوں۔ کیا وہ 7 سال میں بھول سکتی ہوں جس کا ایک ایک دن آپ نے تڑپ کے گزارا؟ ایسی کوئی شام نہ تھی جس شام آپ نے مصدق کو یاد نہ کیا ہو، اور اب جب آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہے تو میں کیسے آپ دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی رہوں؟ آئینہ کی آنکھوں میں اداسی تھی اور وہ مسلسل شہربانو کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس آئینہ، بہت ہو گیا، اب تم نہیں بولو گی۔ تم اتنی بھی بڑی نہیں ہو کہ میری مرضی کے بغیر یہ فیصلے کرو۔ میں اس گھر کی بڑی ہوں اور ہر فیصلہ میرا ہوگا۔ چپ چاپ نیچے آؤ اور ٹیبل پر کھانا لگا کے ہمارے ساتھ بیٹھو۔ اب سے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اب اپنا موڈ ٹھیک کرو اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شہربانو نے اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کو اپناتے ہوئے آئینہ کو سمجھایا۔ لیکن امی جان، آئینہ نے حیران ہو کر شہربانو سے کہا تھا، بس اور کچھ نہیں، میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکی۔ تم میری زندگی ہو، میں نے کبھی مصدق اور تم میں کوئی فرق نہیں کیا، اور باقی مصدق کی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے وہ تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے۔ جب تم باہر پودوں کو پانی دے رہی تھی تو آتے ساتھ ہی اس نے مجھے پاگل کر دیا کہ اماں جان، وہ لڑکی کون ہے جو باہر پودوں کو پانی دے رہی ہے؟ آئینہ، مجھے تو لگتا ہے مصدق کو تم سے پہلی نظر والا پیار ہو گیا ہے۔ شہربانو آئینہ کے بال سنوارتے ہوئے اسے مصدق کی بات بتا رہی تھی۔ آئینہ تھوڑا سا شرمائی، مسکرائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے امی جان، جیسا آپ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ شاباش میری جان۔ اچھا آپ سنو، اچھے سے تیار ہو کر نیچے آنا، ایسے جیسے دلہن شادی کے دوسرے دن تیار ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی شہربانو مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ آئینہ اسی بات پر غور کرتی رہی، مسکرائی اور سوچتی رہی کہ میں تیاری کروں یا نہ کروں۔ نہیں، مجھے تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ مصدق تو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ امی، جانتا ہوں ایسے ہی مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ کہہ رہی ہے۔ اس نے تو آج تک مجھے قبول نہیں کیا، تو پھر میں کس لیے تیاری کروں؟ ایسا نہ ہو کہ میں تیاری کر کے جاؤں اور وہ غصہ ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ میں ایسے ہی جاؤں جیسے میں اپنے عام حلیے میں موجود ہوں۔ آئینہ اپنے آپ سے ہی سوال کر رہی تھی اور خود کو ہی جواب دیے جا رہی تھی، لیکن امی جان نے کہا ہے تیار ہو کر آنا، ان کو انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ اچھا کوئی نہیں، وہ ہلکا گرے کلر والا سوٹ پہن لیتی ہوں، وہ تو بہت ڈیسنٹ سا ہے۔ یہ کہتے ہی آئینہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار ہونے لگ گئی۔ شیشے کے سامنے جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کو وہ منظر یاد آیا
جب 7 سال پہلے مصدق کا اور آئینہ کا نکاح ہسپتال میں ہوا تھا کہ اچانک اپنی ماں کی سسکیاں یاد آ گئی۔ شہربانو، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، تم جلدی سے ہسپتال آؤ، مجھے ایک امانت تمہارے ذمہ لگانی ہے۔ آئینہ کی ماں زینب بیگم نے بیماری کی حالت میں اپنی بچپن کی دوست شہربانو کو مجبور ہو کر کال ملا دی۔ کیا ہوا ہے زینب، تم ٹھیک تو ہو؟ کون سی ہسپتال ہے؟ جلدی بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں فوراً آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی زینب بیگم نے فون بند کر دیا۔ امی جان، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بچپن میں ابا جان بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور آج آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ آئینہ تب 13 سال کی تھی جب اس کی ماں بستر مرگ پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ میری جان، آئینہ بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم حوصلہ رکھو۔ بیماری کی حالت میں زینب بیگم اپنی معصوم بیٹی کو حوصلہ دیے جا رہی تھی۔ آئینہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ زینب بیگم نے آئینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے دلاسا دینے لگی۔ ابھی وہ آئینہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس کی طبیعت اور خراب ہونے لگی۔ اتنے میں شہربانو آ گئی۔ میری جان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ شہربانو جب زینب کی حالت دیکھی تو وہ چونک کر بولی، یہ سب چھوڑو، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، تو تمہارے ذمے میں ایک امانت سونپنا چاہتی ہوں، ایک ایسی امانت جس کا تم نے خود سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تم جانتی ہو کہ آئینہ کا اس دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں، اور ایک ماں کی یہ آخری خواہش ہے کہ تم میری بیٹی آئینہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنا لو، اپنے پاس رکھ لو۔ میری بات کو سمجھ رہی ہو نا شہربانو؟ زینب بیگم نے بہت دھیمی آواز میں شہربانو کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ زینب، تم میری بہن ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئینہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، خدا تمہیں صحت دے گا، ہم مل کر اپنے بچوں کی شادی کریں گے، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جانے دوں گی۔ تم نے ابھی جینا ہے، بہت زیادہ، ہم سب کے ساتھ خوشی کی زندگی گزارو۔ یہ تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ شہربانو اپنی دوست زینب کو مطمئن کرتے ہوئے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ نہیں، میں جان چکی ہوں، میری زندگی کے آخری لمحات آ چکے ہیں، اب مزید خدا تعالیٰ مجھے مہلت نہیں دے گا۔ شہربانو، میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی اسی وقت اپنے بیٹے مصدق اور آئینہ کا نکاح کر دو۔ میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں سکون کی موت مر سکوں۔ اپنی دوست کی آخری خواہش پوری کرو گی، اپنی دوست کی آخری خواہش پوری کرو گی۔ یہ بات کہتے ہی زینب بیگم بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس الفاظ نہ تھے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا، لیکن خدا کا واسطہ اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں ابھی اسی وقت مصدق اور آئینہ کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری خیر خواہش پوری ہوگی، لیکن ایسی بہکی باتیں مت کرو، بچی پر برا اثر پڑ رہا ہے، دیکھو وہ کتنا رو رہی ہے، کس قدر اداس ہو گئی ہے۔ شہربانو نے اپنی دوست کو سمجھاتے ہوئے آئینہ کو دیکھا۔ آئینہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بے انتہا رو رہی تھی۔ سانولے رنگ کی موٹی ہلکی مہرون آنکھوں والی آئینہ ایک عام سی لڑکی کی زندگی میں مصدق جیسا ضدی شخص شامل ہونے والا تھا۔ آئینہ جو کہ ابھی 13 سال کی تھی تو اس کا رنگ روپ سانولا تھا، وہ بالکل ایک عام لڑکی تھی۔ دوسری طرف مصدق بہت بولڈ اور 20 سال کا خوبصورت شخص تھا۔ وہ کبھی بھی آئینہ سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہ ہوتا اگر شہربانو نے اس کو اپنے دودھ کی قسم نہ دی ہوتی تو۔ بیٹا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ابھی اسی وقت ہسپتال جا رہے ہیں۔ شہربانو نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے جلدی سے مصدق کی طرف دیکھے بغیر اس سے بات کی تھی۔ امی جان، ابھی تو آپ واپس آئے ہیں اور اب آپ کہہ رہی ہے کہ آپ کو دوبارہ جانا ہے۔ رات کے 9 بج چکے ہیں، اب آپ کو کہاں جانا ہے؟ اپنی دوست سے تو مل کے آئی ہے، مصدق نے طنزیہ الفاظ میں اپنی ماں سے کہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ شہربانو کے لہجے میں تھوڑا سا غصہ اور اس کے ساتھ پیار آیا۔ اس نے اپنے کام چھوڑے اور مصدق کی طرف بڑھی۔ بیٹا، میں نے مولوی صاحب کو ہسپتال کی لوکیشن سینڈ کر دی ہے، تم جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی شہربانو خاموش ہو گئی۔ امی، آپ کی عادت ابھی تک نہیں گئی، اب ہمیشہ آدھی بات کرتی ہے، مجھے تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مصدق کے چہرے پر حیرانگی تھی اور وہ اس بات کو بغیر توجہ دیے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ نکاح ہے تمہارا، سنا تم نے؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی شہربانو خاموش ہو گئی۔ مصدق چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ رات کے 9 بجے آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہی مصدق اپنی ماں کے قریب آیا۔
میری دوست وہاں پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ میں اس کی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں اور ہمیشہ کے لیے آئینہ کو اپنے پاس لے آؤں، اور تم مجھ سے اس طرح کے فضول سوالات کر رہے ہو، شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ یہ کہتے ہی شہربانو نے مصدق کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا کہ اب اور کوئی سوال مت کرنا۔ اماں جان، آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آئینہ، وہ چھوٹی سی بچی، اس سے میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی بھی صورت اس کالے رنگ کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بولڈ لڑکیاں پسند ہے اور میں شادی اپنی پسند سے کروں گا۔ میں پہلے بھی اس بات کا ذکر آپ سے کر چکا ہوں، اس سب کے باوجود بھی آپ مجھ سے نکاح کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مصدق اس بار چیخ کر بولا تھا، تمہیں میرے دودھ کی قسم، وہ دودھ جو میں نے تمہیں 9 ماہ 11 دن پلایا تھا، اگر آج تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری دوست کی خواہش پوری ہوئے بغیر اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ تم میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کرو، جلدی سے اٹھو۔ یہ کہتے ہی شہربانو کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ اپنا حوصلہ ہار چکی تھی۔ آج پہلی بار اس نے اپنی دوست کو اس حال میں دیکھا تھا۔ اماں جان، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مصدق نے حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہیں ابھی تک میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اٹھو۔ مجبور ہو کر مصدق اپنی ماں کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہسپتال پہنچ گئے۔ دوسری طرف آئینہ کو ہسپتال کی ایک نرس نے تیار کیا، سفید رنگ کا جوڑا اور لال دوپٹہ آئینہ پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ آئینہ ابھی 13 سال کی نابالغ بچی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف وہ رو رہی تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور دوسری طرف دلہن بنے ہوئے وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ شہربانو، آج تم نے بتا دیا کہ تم واقعی خون کے رشتوں سے زیادہ میرے لیے ضروری ہو۔ تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ دوستی کس طرح نبھائی جاتی ہے۔ تمہارا یہ احسان میں پوری زندگی نہیں بھولوں گی۔ نکاح ہوتے ہی زینب بیگم نے اپنی دوست کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہربانو کو مسکرا کے دیکھا۔ زینب بیگم کے یہ آخری لمحات تھے۔ آئینہ اپنا ہاتھ دو۔ آئینہ کا ہاتھ پکڑ کر زینب بیگم نے شہربانو کے ہاتھ میں تھما کر اپنی روح خدا تعالیٰ کو سونپ دی۔ آئینہ بہت روئی۔ اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی نہ تھا، اور آج خدا تعالیٰ نے زینب خاتون کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تدفین کے بعد شہربانو آئینہ کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ بہت خوبصورت کمرہ، آج وہ پہلی بار اس کمرے میں دلہن بن کر آئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس کمرے کی دیوار کو چھوا تک نہ تھا، کیونکہ مصدق شاہ کسی کو بھی اپنی چیزیں ہاتھ لگانے نہ دیتا تھا۔ آج سے یہ سب کچھ میرا ہے، میں ان کو اپنی ترتیب سے رکھوں گی۔ ایک ننھی سی جان دلہن بن کر مصدق کا انتظار کرنے کے دوران اپنے خیالوں کی دنیا سے جا کر خود سے یہی باتیں کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم کیوں میرے کمرے میں بیٹھی ہو؟ اماں جان نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم سے میرا نکاح زبردستی کیا گیا ہے؟ اگر تمہاری ماں کی یہ حالت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نکاح نہ کرتا۔ ابھی اسی وقت اٹھو یہاں سے، کپڑے تبدیل کرو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ آج کے بعد مجھے کبھی اس گھر میں دکھائی مت دینا۔ غصے میں آ کر مصدق نے نہ صرف آئینہ کو ڈانٹ دیا تھا بلکہ اس کو بے حد ذلیل کیا۔ اب تم چپ چاپ مجھے دیکھتی رہو گی یا میری بات پر عمل بھی کرو گی؟ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ مصدق غصے سے آئینہ کی طرف بڑھا، وہ چونکی اور پیچھے بیٹ کے ساتھ جا لگی۔ اٹھو۔ مصدق نے آئینہ کا بازو زور سے پکڑا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ دونوں نے یہ رات بہت اذیت میں گزاری۔ شہربانو نے تب سے آئینہ کا خیال رکھا اور چھت پر جو کمرہ تھا وہ آئینہ کو دے دیا۔ اب یہ لڑکی ناشتہ بھی ہمارے ساتھ کرے گی۔ صبح ہوتے ہی آئینہ کو ناشتے کی ٹیبل پر دیکھ کر مصدق چیخ اٹھا تھا، آج فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا پھر میں۔ مصدق بہت غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے آئینہ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی ایک معصوم بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ آدھی رات کو تم نے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا اور اب تمہیں وہ اس گھر میں نہیں چاہیے۔ اس سب کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ شہربانو نے سمجھاتے ہوئے مصدق کو کہا، اماں جان، اب اس بات کا چاہے جو مطلب لے، لیکن اب میں مزید اس لڑکی کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ آپ فیصلہ کر لے۔ یہ کہتے ہی مصدق خاموش ہو گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اپنی دوست کی امانت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ مرتے وقت میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گی۔ آج اس کو چند دن ہو گئے اور میں آئینہ کو چھوڑ دوں؟ یہ ممکن نہیں۔ چاہے تو تم ابھی چلے جاؤ، چاہے تو تھوڑی دیر بعد، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہی شہربانو غصے میں لال پیلے ہوتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
آئینہ چپ چاپ ان دونوں کی گفتگو سنتی رہی اور اپنے آنسو بہاتی رہی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، یہ کہتے ہی مصدق غصے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا سامان پیک کر کے جا رہا تھا کہ پیچھے سے شہر بانو نے کہا، بیٹا کیا تم اسی طرح مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ میں جانتی ہوں کہ یہ نکاح تمہاری مرضی کے بغیر ہوا ہے، لیکن میدان چھوڑ کر جانا، بھاگ کر چلے جانا، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تم آئینہ کو کچھ وقت دو، تم جیسا چاہتے ہو میں اس کو بالکل ویسا بنا ڈالوں گی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں آئینہ کو قبول کرنا ہوگا۔ ہرگز نہیں، میں آئینہ کو کسی قیمت پر قبول نہیں کروں گا۔ یہ ویسی لڑکی نہیں ہے جیسی لڑکی مجھے اپنی بیوی کے روپ میں چاہیے، اور آپ مجھے نہیں روکے گی۔ یہ کہتے ہی مصدق وہاں سے چلا گیا۔ آئینہ دروازے کے ساتھ لگ کر ان دونوں کی باتیں سنتی رہی اور مصدق کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ امی جان، جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، خدا بہتر کرے گا۔ آئینہ نے چیخ کر اپنے قدم شہر بانو کی طرف بڑھائے، جو کہ بیٹے کی جدائی پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مصدق کو گئے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ شہر بانو اس کی جدائی برداشت نہیں کر پائی۔ تھوڑی دیر بعد شہر بانو کو ہوش آیا اور آہستہ آہستہ سے اس نے اپنی جذبات سنبھالنا شروع کر دیے۔ آئینہ پچھلے 7 سالوں کی ساری کہانی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے کے دوران سوچ رہی تھی۔ آج جب مصدق واپس آ گیا تھا تو آئینہ کو اس کا جانا یاد آ گیا تھا۔ آئینہ، تم ابھی تک شیشے کے سامنے بیٹھی ہو، بیٹا کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ وقت پہلے ایک کام بتایا تھا، ابھی تک تم نہ تو صحیح طریقے سے تیار ہوئی ہو اور نہ ہی تم نے وہ کام کیا ہے۔ شہر بانو دوبارہ آئینہ کے کمرے میں آئی تھی جب وہ شیشے کے سامنے بیٹھ کر اپنے خیالوں کو ایک لڑی پرونے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی جان، بس میں تیار ہو چکی ہوں، میں آنے ہی والی تھی۔ آج شیشے میں بیٹھ کر خود کو تیار کیا تو پرانے دنوں کی یادیں تازہ ہو گئی۔ آئینہ نے اپنی نظریں چراتے ہوئے شہر بانو سے کہا تھا، بیٹا کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ تو پھر زندگی کا حصہ ہے، یہ ساری چیزیں تو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کہتے ہی شہر بانو آئینہ کے قریب گئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب میں تمہیں تمہارا حق دلوا کے رہوں گی۔ مصدق مزید تمہیں نظر انداز نہیں کر سکے گا، اب جلدی سے باہر بھی آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی شہر بانو واپس چلی گئی، بال کھلے ہوئے، گلے میں دوپٹہ، کرتا نما قمیص اور چنٹ والا پاجامہ پہن کر جب آئینہ سیڑھیوں سے اچھلتے کودتے اتری تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، نیچے اپنے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ سامنے مصدق فون کال سنتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے خیالوں میں گم جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے اتری، جلدی جلدی میں وہ مصدق کے اوپر جا ٹکرائی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ مصدق نے اس کے کمر کے پیچھے ہاتھ ڈال کر اس کو بچا لیا۔ 30 سیکنڈ تک وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہے۔ چھوڑیے مجھے، آئینہ نے شرماتے ہوئے مصدق کو دیکھ کر کہا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ آئینہ کی کمر سے ہٹایا اور اپنی نظریں چرانے لگا۔ آئینہ بغیر کچھ کہے آگے چل پڑی۔ اوہو، میں نے تو مصدق کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا، اس نے تو مجھے گرتے گرتے بچایا تھا۔ ابھی آئینہ کچھ قدم ہی چلی تھی کہ یہ اسے خیال آیا، وہ واپس پلٹی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ یہ کہتے ہی وہ فوراً سے پیچھے پلٹ گئی۔ ابھی مصدق اس سے کچھ کہتا یا پھر اس کی بات کا جواب دیتا تو آئینہ رکے بنا چلی گئی اور ٹیبل بہت ہی خوبصورت انداز سے سجائی۔ شہر بانو بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ آئینہ، آج تو تم شہزادی لگ رہی ہو، مجھے یقین ہے کہ مصدق تمہیں دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جائے گا، تمہارے چہرے سے آج اس کی نظر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہٹے گی۔ یہ کہتے ہی شہر بانو مسکرائی۔ آئینہ شرما کر کچن میں چلی گئی۔ امی جان، میں روٹیاں لے کر آتی ہوں، آپ مصدق کو بلائے، ساری چیزیں ٹیبل پر لگ چکی ہے۔ مصدق بیٹا، اگر تمہاری فون کال بند ہو گئی ہے تو آ کر کھانا کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شہر بانو نے اپنی آواز کو اونچا کر کے مصدق کو بلایا۔ آ رہا ہوں اماں جان۔ مصدق کی آواز آئی۔ مصدق اور آئینہ کی کرسی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی۔ وہ ہر نوالا کھانے کے دوران نظریں چرا کر آئینہ کی طرف دیکھتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس سانولی لڑکی ان 7 سالوں میں اس قدر خوبصورت کیسے ہو گئی۔ وہ بار بار آئینہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ آئینہ بھی 1-2 بار اپنی نظریں چرا کر مصدق کو دیکھ تو لیتی تھی، لیکن اس کی طرح مسلسل نہیں دیکھ رہی تھی۔ آج میرے دل کو سکون مل رہا ہے، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مصدق آئینہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ شہر بانو ہر نوالے کے ساتھ ان دونوں کے متعلق ایک خوبصورت خیال تصور کر رہی تھی۔ اماں جان، میں نے کھانا کھا لیا ہے،
لیکن آدھے گھنٹے بعد میں بلیک کافی پیوں گا، وہ آپ میری کمرے میں بھجوا دیجئے گا۔ یہ کہتے ہی مصدق اپنی کرسی سے اٹھا، سرسری نظر سے آئینہ کی طرف دیکھا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ آئینہ بیٹا، میں تم پر ایک ذمہ داری ڈالنا چاہتی ہوں، کیا تم وہ ذمہ داری سچے دل سے قبول کرتی ہو؟ شہربانو نے بہت سنجیدہ مزاج کے ساتھ آئینہ کی طرف دیکھتے ہوئے چائے کی ایک سپ لی۔ امی جان، آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہے؟ آپ مجھ پر حکم کرے، آپ جو کہے گی میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئینہ نے مسکرا کر دوبارہ شہربانو کی طرف دیکھتے ہوئے شہربانو سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنے شوہر کی تمام ذمہ داری آج سے میں تم پر سونپ رہی ہوں۔ کچن میں جاؤ، بلیک کافی بنا کر اس کے کمرے میں دے کر آؤ۔ یہ کہتے ہی شہربانو خاموش ہو گئی اور غور سے آئینہ کی طرف دیکھنے لگی، جیسے وہ اس کا جواب سننے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ امی جان، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ شخص مجھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس گھر میں میرا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کی ذمہ داریاں اٹھا لوں۔ کیا آپ چاہتی ہے کہ وہ اس گھر سے دوبارہ چلا جائے؟ یہ کہتے ہی آئینہ تھوڑی اداس ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس تم وہ کرتی جاؤ جو کام میں تم سے کرنے کو کہہ رہی ہوں۔ شہربانو نے آئینہ کو سمجھاتے ہوئے اور اسے مطمئن کیا، ٹھیک ہے امی جان، یہ کام تو بہت مشکل ہے لیکن میں صرف آپ کے لیے کروں گی، کہ آپ کو میں انکار نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے آئینہ وہاں سے اٹھی اور سیدھا کچن کی طرف گئی۔ بلیک کافی آج سے پہلے اس نے کبھی نہ بنائی تھی۔ یوٹیوب پہ بلیک کافی کا طریقہ سرچ کر کے اس نے جب بلیک کافی تیار کی تو اس کی شکل بہت ہی عمدہ نظر آ رہی تھی۔ کون ہے دروازے پر؟ پلیز اندر آئے۔ مصدق اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے جب دروازہ بجنے کی آواز سنتا ہے تو دروازہ پر کھڑے انسان کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ لے آپ کی بلیک کافی، آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں بنائی لیکن پوری کوشش کی ہے کہ اچھی بناؤ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے لیے خود بنا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی آئینہ نے بیڈ کے ساتھ والی دراز پر کافی کا کپ رکھا اور فوراً سے پلٹ گئی۔ ابھی وہ چند قدم چلی ہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، رکو آئینہ، تم سے کس نے کہا ہے کہ میرے لیے کافی بناؤ؟ دیکھیے مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے لیے کافی بنانے کا، امی جان نے کافی بنانے کے لیے کہا تو میں ان کو انکار نہیں کر سکی۔ آئینہ نے پلٹ کر مصدق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دیا، اچھا، اگر امی جان کے کہنے پر کافی بنا ہی لی تھی تو یہ سب بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے دیکھ تو لیتی کہ میں تمہیں کیا کہنے والا تھا۔ مصدق نے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی آئینہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مصدق اس کے اس رویے پہ حیران ہوا لیکن وہ مسکرایا۔ آئینہ کا یہ غرور اس کو پسند آ گیا تھا۔ ہاں صحیح ہے، صحیح تو نہیں کہہ سکتا، بہت اچھی ہے۔ ایک سپ لینے کے بعد مصدق اپنے آپ میں بڑبڑا رہا تھا، آئینہ تو بہت تبدیل ہو گئی ہے، اب تو ہر بات کو مائنڈ کر جاتی ہے، یہی ایٹیٹیوڈ تو مجھے بہت پسند ہے۔ کافی پینے کے دوران مصدق مسلسل آئینہ کے خیالوں میں کھو چکا تھا۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ اماں جان، میں نے ناشتہ آپ کے کہنے کے مطابق تیار کر لیا ہے، آپ نے جو جو مجھے بنانے کے لیے کہا تھا وہ ہر چیز بن چکی ہے، آئے اور آ کر ناشتہ کر لے۔ آئینہ نے تکے ہوئے لہجے میں شہربانو کو اٹھایا تھا، ٹھیک ہے میں نہا کر آ رہی ہوں، تم پہلے جاؤ، مصدق کو اٹھاؤ اور الماری میں سے اس کو کپڑے بھی نکال کر دینا، کہنا کہ یہ والے کپڑے پہن کر نیچے ناشتے کے لیے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی شہربانو تھوڑا سا مسکرائی، امی جان آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے؟ کافی کی حد تک ٹھیک تھا لیکن یہ کہتے ہی آئینہ خاموش ہو گئی۔ تم سے جو کہا ہے تم وہی کرتی جاؤ، شہربانو نے آئینہ کو غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے امی جان۔ آئینہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ یہ دروازہ بجنے پر بھی جواب کیوں نہیں دے رہا؟ آئینہ کئی بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد یہ بات سوچ رہی تھی۔ مصدق نے ابھی تک اسے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تم پھر میرے کمرے میں آ گئی، مجھے تو لگا تھا کہ شاید نہیں آؤ گی۔ مصدق نے اچانک آئینہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے الماری کی طرف بڑھی۔ یہ میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ فریش ہو کر یہ کپڑے پہن کر نیچے آ جائیے، ناشتہ تیار ہے، آپ کے پاس صرف 15 منٹ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹی ہی تھی کہ پیچھے سے مصدق نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہو کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں، تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں، اسی وجہ سے تم میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو،
اور بار بار میرے کام کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ جاتی ہو۔ یہ کہتے ہی مصدق نے آئینہ کا ہاتھ پیار سے ہلکا سا دبایا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہرگز نہیں۔ آئینہ نے اپنا ہاتھ مصدق کے ہاتھوں سے کھینچا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے آپ کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی آئینہ خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف مصدق نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں سب جانتا ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں وہ 13 سال کی آئینہ نہیں ہوں جس کو آپ نے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ کہتے ہی آئینہ وہاں سے چلی گئی۔ آئینہ، آج ناشتہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، شہر بانو نے مسکرا کر آئینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مصدق نے آئینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ کیوں نہیں بیٹا، تم کرو مجھ سے بات، میں سن رہی ہوں۔ تو سنیے، 7 سال پہلے جو میں نے غلطی کی تھی، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہی مسلسل آئینہ کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ آئینہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ بیٹا، مجھے سمجھ نہیں آئی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہر بانو مسکرا کر بولی، جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو رہی ہو۔ اماں جان، میں آئینہ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب یہ غلطی مزید نہیں کر پاؤں گا۔ آئینہ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ بیٹا، آج تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ یہ کہتے ہی شہر بانو آئینہ کی طرف بڑھی، اس کا ہاتھ پکڑا اور مصدق کے ہاتھ میں دیا۔ یہ لو، آج سے آئینہ پر صرف تمہارا حق ہے، یہ صرف تمہاری ہے۔ اگر تم جان جاؤ کہ آئینہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے تو شاید تم ایک لمحہ بھی رائگاں نہ کرو اور اس کو قبول کر لو۔ شہر بانو یہ کہہ کر مسکرانے لگی۔ کیا واقعی امی جان ٹھیک کہہ رہی ہے؟ آئینہ نے مسکرا کر اپنی نظریں جھکا لی، یعنی وہ بھی اعتراف محبت کر چکی تھی۔ پھر اسی طرح دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا، اس نئے رشتے کی بنیاد محبت کے ساتھ رکھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔